ऐसे मामला तो हमारे पास मोस्टली आ रहे हैं। मैं बड़ा दुख के साथ आज मेरे पास नहीं है। ये बच्चे ने मेरा दिल साथ के रखा। वो एक मुकम्मल इंसान था, लेकिन था एक हरामकारी का नतीजा। बच्चा बिल्कुल डेड था, बिल्कुल डर था बच्चा, कुत्ते फिर रहे थे इर्द गिर्द। बिल्कुल ऐसे कैफियत सारी रात में सो नहीं सका। वो कहते हैं ना कि बहना जिंदा है, वीर मिला, झूले लाल है। क्या इसका हक नहीं था? इसको बाप का नाम मिलता, माँ का नाम मिलता। कुत्ते खा लेने लगे थे उसे। लोग तो नफरत करते हैं लाशों से। क्या हमने मरना नहीं? खुदा की कसम खा के मैं कहता हूँ कि कई ऐसी लावार से लाशें दफनाई है जो गाँव के चौधरी थे। रोड एक्सीडेंट हो सबसे पहले उसकी जेब दिखी जाती है। प्रोग्राम क्राइम रिपोर्टर के साथ मैं यासिर शमून खान। हाय, बड़े तकलीफ दे एक भारे दिल के साथ, एक वजनी दिल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अकबर सफ़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ये फाउंडेशन है। इनका काम बड़ा दुनिया से हट के है। ये बेसिकली लवारसीन की लाशों को दफनाते हैं। 25 तारीख को थाना शालीमार में असगर गुजर नामी एएसआई को एक लाश मिलती है, और लाश वो पैदाइशी बच्चे की होती है। खुदा वाहिद व शाहिद है कि वो किसके लुत्फ़ करार के 2 मिनट थे जिसने एक बच्चे की जिंदगी कूड़ेदान का ढेर बना दी। वो बच्चा कूड़े में मिलता है। अगर वो एएसआई अकबर गुजर, वो असगर गुजर ना वहाँ पर पहुँचता और उससे वो लाश ना मिलती तो कुत्ते खा जाते उसको। वहाँ भी तो कुत्ते फिर रहे थे। अब हमारी पंजाब पुलिस का हाल भी ये है कि उनके पास को दफनाने की जगह भी नहीं होती, ना उनके पास को पैसे होते हैं। और अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारी पुलिस तो कब्रों में से भी पैसे निकाल के ले जाए अगर उनको पता चले तो। उन्होंने पल्ले से कहाँ से लगाने हैं। बाहर तो ये एक अच्छा नेक नीयत इंसान था। ये अकबर सफ़ा फाउंडेशन में आया, और मलक अकबर साहब जो इसके CEO हैं हमारे साथ बैठे हुए, उनसे मिला। बाकी की रुएदाद इनसे सुनते हैं। जब ये मैंने बच्चे की तस्वीरें देखी, जब मैंने इसे किसकी तदफीन होते हुए कब्र में दफनाते हुए वीडियोस देखी, मैं मर गया, मैं बर्बाद हो गया। मुझे अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं दुनिया में सबसे तन्हा और अकेला हूं। सिर्फ 2 मिनट का लुत्फ़ो करार लख्ती दाना था आपके ऊपर। क्या हुआ? क्यों रोना शुरू हो गया? क्या हो गया? बस ऐसे मामला तो हमारे पास मोस्टली आ रहे हैं। मैं बड़ा दुख के साथ आज ये जो अल्फाज मेरे पास नहीं है। तकरीबन 2023 में हमने 15 बच्चों की लाशें ऐसे मिली थी हमें। ये क्लोजअप करके दिखाएं, ये कोई नकली आंसू नहीं है। और ये बच्चे ने मेरा दिल हाथ के रख दिया। इतना खूबसूरत बच्चा, इतना प्यारा देखिए बच्चा, इतना तस्वीरें। दुरुस्त बच्चा, उसको कूड़ेदान में फेंक दिया गया। एक चादर के अंदर उसको लपेट के, क्या सोच के फेंका हमने? अपना गुनाह छुपाने के लिए ये लोग इस हद तक जा सकते हैं। वो एक मुकम्मल इंसान था, लेकिन था एक हरामकारी का नतीजा। शायद ये तो इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन होगी। पंजाब पुलिस इंशाल्लाह इस चीज़ को अच्छे से एक्शन ले रही है, और मैंने बड़े साहब, आप केस तो अंदर से इंशाल्लाह बड़े ऐसे दिल के मालिक हैं आप। बस यासिर भाई, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम हमारे मुसलमान बहन भाइयों को ऐसा दर्द दिल रखने की तौफीक दे। अपने गरीब, अपने बहन भाइयों को देखें, अपने मोहल्लेदारों को देखें। ये मुआशरे में जो हो रहा है, हम बुराई को एक उठाते हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं करते। जब ये लाश देखी आपने, बच्चा बिल्कुल डेड था, बिल्कुल डेड था बच्चा, ठंडा हो चुका था। बिल्कुल बच्चा डेड था। उसको चद्दर के अंदर लपेट के कूड़ेदान में फेंका गया था। कुत्ते फिर रहे थे इर्द गिर्द। बिल्कुल ऐसे ही है। ये अल्लाह का फजल हुआ कि वो असगर गुजर वहाँ पे पहुंच गए। हाँ जी, मौके पे पुलिस पहुंची है और उन्होंने अपनी कस्टडी में लिया। उसका फिर हमने बाद में पोस्टमार्टम करवाया। कानूनी कार्रवाई सारी कंप्लीट हो गई है। उसकी FIR हो गई। पोस्टमार्टम भी आपने करवाया? जी बिल्कुल सर। उसके पैसे भी पुलिस ने दिए? नहीं, वहाँ पे पैसे नहीं लगते। मतलब कि ज़ाहिर बात है कि हमारा एक अदारा है अल्हम्दुलिल्लाह, अकबर सफ़ा सोसाइटी खिदमत इंसानियत के नाम से हम काम कर रहे हैं, और दराज से काम कर रहे हैं। लाहौर में बहुत सारी लातदाद, इसके ऊपर इस टॉपिक पे आते हैं, लातदाद लाशें आप दफना चुके हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। वो भी आपकी कारकर्दगी और आपके मामलाते ज़िंदगी भी बताते हैं। लेकिन इस बच्चे को देखने के बाद आपकी कैफियत क्या थी? सर जब इसको कफन में लपेटा तब क्या कैफियत थी? जब इसको नाज़रीन अगर वीडियो हम दिखा सकें, मुझे नहीं पता ये वीडियो चल सकेगी कि नहीं चल सकेगी, आप मर जाएंगे देख के।
آپ اندر سے ختم ہو جائیں گے. جس نے دفنایا ہے، جس اللہ کے درویش نے، جس نے کفن اپنے ہاتھوں سے پہنایا، جس نے غسل دیا، اپنے باپ دادا کی خریدی ہوئی زمین پہ قبرستان بنا کے جسے دفن کیا، اس پہ کیا گزری ہوگی، کیا کیفیت تھی یار. کیفیت ساری رات میں سو نہیں سکا، اسی چیز کو سوچتے رہتے یار یہ کیا ہے، کیا سوچ کے وہ دنیا میں جب دنیا میں آیا ہوگا تو کیا سوچ رہا ہوگا، اللہ سے کتنی اس نے دعائیں کی ہوں گی، یا اس نے اپنے مقدر کا کیا لے گیا. اس کو پتا تھا کہ میں نے 2 سانس بھی نہیں لینے، اس ظالم دنیا نے اس سے سانس بھی کھینچ لینے ہیں، چھین لینے ہیں. ایسے لوگ بدبخت کوئی لوگ ہیں. گناہ نہیں اس کا زندگی کا، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو بھی چند لمحے پہلے پیدا ہوا. اسی سوچ میں ہے. کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں نکلی، کون پھینک گیا، کون وہ سفاک تھا، وہ کون ظالم آدمی تھا جو پھینک گیا، خود پیدا کیا خود پھینک گیا، وہ کس جگرے کا مالک تھا. انشاءاللہ اس کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا. انشاءاللہ پنجاب پولیس کے ساتھ ہمارا پورا رابطہ ہے، اور انشاءاللہ اس کی جتنی بھی کوشش ہم ملک صاحب کریں آج تک کتنے لوگ کیفرے کردار پہنچ گئے ہیں مجھے بتائیں. دیکھیں ہم کوشش کر سکتے ہیں. یہ تو وہ شاید جس نے اپنا لگتے جگر بیٹا تھا نا، جی یہ لڑکا تھا. لڑکا میں نے تھوڑے دن پہلے ایک پروگرام کیا کہ 9 بیٹیاں ایک عورت کے گھر میں، اور 10واں بیٹا پیدا کرنے کے چکر میں اس نے 9 بیٹیاں پیدا کر لی اور بیٹا بھی پیدا کیا، اور اس کے بیٹے کے بھی 5 بچے تھے آگے، اور پھر بھی اس کے صدقے باری جاتی تھی. بیٹے اتنے انمول ہوا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ بہنا نو دیندا ہے ویر ملا جھولے لا لین، سندڑی دا سیون دا سخی شوہباز کلندر، منتے مرادے دھاگے ہاتھوں کے اوپر باندھ کے تویز کر کے پڑے ہوئے پانی پی کے چھٹے مار کے لوگ گلاتے مانگتے ہیں. اور ہم صفاقیت کے کون سے دور سے گزر رہے ہیں. آپ نے جب مجھے فون کے اوپر رو کے یہ ساری کہانی سنائی نا، میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ اس دفعہ ملک ٹوٹ چکا ہے. بالکل سچ میں اب میں ٹوٹ چکا ہوں. اتنے بچوں کی لاشیں جب دیکھتے ہیں، ایسے خوبصورت بچے، جب اس کو لاوارسوں میں دفنایا جا رہا ہے، کیا اس کا حق نہیں تھا؟ اس کو باپ کا نام ملتا، ماں کا نام ملتا. روز محشر کس نام سے پکارا جائے گا؟ نہیں سوال کرے گا میرے باپ کا نام کیا ہے، میری ماں کا کیا نام ہے. صرف اپنے ایک لطف کے لیے، اپنے سکون کے لیے یہ برائی میں جو معاملہ جا رہا ہے، ہمارے بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے بچے بچیاں، خدا را اس چیز کو روکنا چاہیے. اس یہ چیز کو تھا تو ایکشن لینا ایک چاہیے. جسمانی تسکین پوری کرنے کے بعد کا نتیجہ، بالکل اس کے علاوہ تو کچھ اس نہیں کے تھا. علاوہ کچھ بھی نہیں. اور وہ کتنی دیر کا مزہ ہوتا ہے، وہ میرے خیال میں 1 مائکرو سیکنڈز کا مزہ ہوتا ہے. وہ پتہ ہے وہ کتنا عظیم وقت ہوتا ہے اگر اس مزے کو بھول کے اگر رب العزت کی ذات کو یاد کیا جائے نا اور دعا مانگی جائے تو دنیا کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے. کہ اس لطف میں سے نکلنا اتنا مشکل ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں سے پیدا ہونے والی اولاد کتنی اہمیت کی حامل ہوگی. وہ دنیا جہان کے خنزیر ماں باپ ہو تم دونوں. میں یہ تو حلفاً کہہ سکتا ہوں، یہ تو میرا تجربہ بتاتا ہے کہ تم شادی شدہ تھے ہی نہیں تم دونوں جنہوں نے یہ بچہ پیدا کیا تھا. یہ تو آج کل کی جو ڈیٹنگ سسٹم ہے، جو آج کل کا یہ جو ایک دوسرے سے چھپ چھپا کے ملنا ہے، یہ ایک دوسرے سے بوسا کرنا ہو کے جسم کی حدت کو برداشت نہ کرنا اور ٹوٹ پڑنا جنگلی جانوروں کی طرح ایک دوسرے کے اوپر، یہ اس کا نتیجہ تھا. اور برباد کون ہوا؟ یہ غریب آدمی جس نے پتہ نہیں اس ملک کی مستقبل کی بھاگ دوڑ سنبھالنی تھی، یہ آنے والے وقت کا کوئی آئنسٹائن تھا، کون تھا؟ اب وہ قبر میں ہے، کتے کھا لینے لگے تھے اسے. کتنے لوگوں کو آج تک دفنا چکے ہیں؟ تقریباً اب تک ہم 1100 کے قریب ڈیڈ باڈی کی تدفین کر چکے ہیں. 1100 کے قریب ڈیڈ باڈیز کی تدفین کر چکے ہیں جی فی سبیل اللہ. جی الحمدللہ فی سبیل اللہ. کیسے کرتے ہیں یہ سارا مینیج؟ آپ کو تو کوئی باہر سے ایڈ بھی نہیں ہوتی یار. ہمارے ساتھ الحمدللہ کچھ دوست احباب ہیں علاقے میں، مخیر حضرات ہیں، ان کے تعاون سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. اور اب یہ کام اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب ہمارے لیے کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے. اب آپ کے لیے بھی مشکل ہو چکی جی اب میرے لیے قبرستان میں جگہ پوری ہے؟ قبرستان میں جگہ تقریباً الحمدللہ ابھی ہے ہمارے پاس، لیکن اس کے اوپر آنے والے جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ ایک ڈیڈ باڈی کے اوپر کم از کم 8 سے 10 ہزار روپے خرچ آتا ہے. ہمارے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ اگر اجازت دے تو یہ ویڈیو ضرور ہم لگائیں گے، اور آپ یہ دیکھیے گا کہ کس جیسے کوئی شخص اپنی اولاد کو اس کی تدفین کر رہا ہے. آپ کی اولاد ہی ہوتی ہیں نا یہ لوگ سارے. بالکل جی بالکل. یہ آپ کی فیملی ہوتے ہیں. ہم اپنے دیکھیں بات
یہ جو لاوارث ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی وارث نہیں اس کا میں وارث ہوں۔ اور اللہ نے ہمیں چنا، اللہ نے ہمارے دل میں یہ چیز پیدا کی کہ جاؤ میرے بندے کو جا کے غسل دو، کفن دو، اس کا نماز جنازہ ادا کرو، اس کی تدفین کرو۔ یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر۔ شاید یہ اتنی گہرائی میں لوگ نہیں جاتے، کبھی یہ سوچے تو میں کہتا ہوں اس سے بڑا افضل کام ہی نہیں ہے۔ لوگ 12 ربیع الاول کے اوپر اتنے خرچے کرتے ہیں اور دوسرے تیسرے تہوار کیسے مناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آیا کبھی دیکھا کہ ہمارے قریب پڑوس میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے کسی عورتوں کے ملبوسات کے برانڈ کے اوپر سیل لگ جائے تو وہاں پولیس بلانی پڑ جاتی ہے بالکل ان کی لائنیں سیدھی کرانے کے لیے، لیکن اس بچے کی تدفین کرنے والا کوئی نہیں تھا، اسے کتے کھانے لگے تھے، اسے کتے کھانے لگے تھے۔ مجھے تو لگتا ہے میں ایسے پروگرام کر کر کے کسی دن مر جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں یا مجھے کوئی منشیات فروش یا کوئی جگہ یا کوئی بدماش مار دے گا، یا پھر یہ اس طرح کے کسی بچے کا غم مجھے لے کے بیٹھ جائے گا۔ کوئی بات نہیں، یہ زندگی جیسی لکھی ہے تو ایسی صحیح، لیکن میں تم جیسے مکروہ لوگوں کا کردار ایک کرائم رپورٹر کی حیثیت سے ایسے ہی سامنے لاتا رہوں گا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ یاسر شمون اور ڈر خوف یہ دونوں ہی متضاد چیزیں ہیں۔ کتنے عرصے سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ سر 20 اکتوبر 2022 سے ہم نے اس سلسلے کو شروع کیا، لاہور میں لاوارث ڈیڈ باڈی دفنانے کا سلسلہ جو ہے وہ تب سے ہم نے شروع کیا، 2022 سے ہم شروع کیا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ گلی سڑی لاشیں، کچھ ایسے معاملات بے تحاشا لاشیں ایسی آتی ہیں کہ جن میں کیڑے پڑ گئے، کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ کئی ایسی لاشیں آتی ہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنائی ہیں، جس کو شاید وارث لینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ میں نے سنا کہ کئی دفعہ تو آپ خود غسل دیتے ہیں۔ بالکل ظاہری بات ہے کہ جب ہمارے پاس ایک ٹیم ورک ہے، الحمدللہ کوئی دوست نہیں آتا تو پھر دینا پڑتا ہے الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ ڈر خوف نہیں آتا، لوگ تو نفرت کرتے ہیں لاشوں سے۔ کیا ہم نے مرنا نہیں؟ خوف کس بات کا؟ ہم نے بھی مرنا ہے، ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا بننا ہے۔ ہم نے ایسی لاشیں دفنائی ہیں کہ خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ کئی ایسی لاوارث لاشیں دفنائی ہیں جو گاؤں کے چودھری تھے، اپنے آپ کو وہ پیچھے اس کا ایک سسٹم تھا، لوگوں کی بچوں کی شادی، بالکل ہم نے ایسی ڈیڈ باڈی دفنائی ہیں اور ان کو مرتے وقت کسی نے پوچھا ہی نہیں، نہیں پوچھا۔ میرے پاس ریکارڈ میں موجود ہے۔ ہمارا پتہ نہیں کیا بننا ہے کل کو، ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ کسی سے لکھوا کے آیا کہ ساری زندگی اس کو یہی پروٹوکول ملے گا جو ہم آج نئے سوٹ، نئی گاڑی، نئے گھر میں رہتے ہیں۔ تو ملک صاحب یہ بات حقیقت ہے کہ ہمیں بھی پتہ نہیں کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ مجھے کوئی گارنٹی دے دے سر، ہے یقین کہ ہمارے ساتھ ایک پل کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ نہیں پتا۔ ہمارے یہاں پہ معاشرہ اس کیٹیگری کے روڈ ایکسیڈنٹ ہو سب سے پہلے اس کی جیب دیکھی جاتی ہے، اس کی جیب میں سے موبائل، اس کا آئی ڈی، ہر چیز ضبط کر لی جاتی ہے۔ ایسے شفاف انسان اس معاشرے میں ہیں، وہ پیسے دیکھتے ہیں، وہ آئی ڈی کارڈ نہیں چھوڑتے، صرف موبائل پکڑ لیتے ہیں۔ پھر کیسے پتہ چلے گا؟ پولیس کیسے ان کے وارثوں تک پہنچے گی؟ پولیس قانونی کارروائی کرتی ہے اور ہمارے قانون کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں۔ ابھی بھی الحمدللہ ہفتے میں ہم 15 لاشیں جب دفناتے ہیں تو یقین کریں، کل پرسوں بھی آپ دفنانے لگے ہیں؟ بالکل، کل بھی الحمدللہ تدفین ہم کریں گے 10 اور ایک تدفین کے اوپر کم از کم 20-25-30 ہزار روپیہ تو آرام سے خرچہ آ جاتا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ سب وہی ہے جو یار دوست کر رہے ہیں، الحمدللہ یہ آپ خود کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد، میں حیران ہوں کہ جب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو میرے دوستوں نے کہا کہ جی یہ بہت مشکل ہے، آپ نہیں کر سکتے، اللہ کی مدد شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چنے، اللہ تعالیٰ نے ایسے دوست ہمیں دیے، ان کے دل میں درد دیا۔ آج غسل دینے والے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، فیصل ایدھی صاحب ڈونگ ختم کر دیجئے، آپ کے والد گرامی درویش تھے، وہ سب کچھ کرتے تھے۔ بلقیس ایدھی جب تک زندہ تھی سب کچھ ہو جاتا تھا۔ اب آپ نے جو لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے اسے ختم کریں۔ یہ چھیپا نے جو لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ختم کریں۔ یہ نام نہاد 8-10 بڑی آرگنائزیشنز نے جنہوں نے غربت کے نام کے اوپر اور لوگوں کی نداری کے نام کے اوپر قبضے کر رکھے ہیں، اب بس کریں، خدا کا نام ان لوگوں کو سامنے آنے دیں۔ یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں میرے جو واقعی درد دل رکھتے ہیں۔ آپ اس بچے کو دیکھیں، ذرا اس کی تصویر دیکھیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کا کیا جرم تھا، اور اس کو گود میں اٹھا کے دفنانا کتنا مشکل ہے۔ ہم نے تو اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے کئی ملازمتیں کی اور اپنے افسروں سے گندی گالیاں بھی کھائیں، صرف اس کر کے چپ کر گئے کہ یہ روزگار لگا رہے، میرے بچے کو رزق ملتا ہے۔ اور جس
जिसने ये पैदा किया उसे ख्याल नहीं आया कि उस औरत के साथ शादी कर लेता और इसको अपनाता। जब इतना मकरूह काम करते वक्त उसको ये उस मिलन को करते वक्त वो घबराया नहीं, तो उस लड़की को अपनाने से क्यों घबराया? उस बच्चे को अपना वालिद का नाम देने से क्यों घबराया? और लड़की को मजबूर किया होगा, लड़की डीएनसी करवा लेती, उसने बच्चा पैदा करके ही उसे तंग कर दिया होगा कि इसे फेंक दो। ऐसे ही है ना? बिल्कुल जी, बाजार ये नजर वरना आ तो रहा उसने तो पैदा किया, है। बिल्कुल वो ऐसा। माँ है, उसका नहीं जिगरा बना, क्या पता उससे छीन के हवाना आदमी कोई फेंक गया हो। बिल्कुल उसकी लाश तो कुत्ते शायद नोचते थे, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था। लेकिन जो ये शख्स फेंक के गया ना, उसकी लाश का कब्र में क्या हाल होगा इसके बारे में तो नहीं मैं जानता, लेकिन ये मैं जरूर जानता हूं कि तुम लोगों की नस्लों को खुदा एक मिसाल बना देगा। ऐसे दर्दमंद लोगों का साथ दे। इंसानों की तो कदर यहाँ पर जिंदा की है नहीं, जो मुर्दा की कदर कर रहा है उसका साथ दे। जिंदगी की कदर आप खुद सीख लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।